بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھلدار اور پھولدار پودے لگانے والے حضرات اور درخت لگانے والے حضرات کے لیے آج کی یہ ویڈیو ہے، وہ توجہ فرمائیں اور غور سے سن لیں۔ پیارے عزیز ہم وطنوں، یہ پھلدار اور پھولدار پودے اور یہ بانس وغیرہ یہ ہم نے لگائے ہیں، اور یہ ٹالیاں، شیشم اور یہ امرود اور کیکر اور یہ امرود کا پودا آپ کو نظر آ رہا ہے لگایا ہے، اور یہ انار لگایا ہے، اور یہ میرے ہاتھ میں یہ والی گلاب کی داب ہیں اور یہ والی انار کی داب ہیں۔ نئی کومپلے ہیں، بالکل نئی فریش کومپلے ہیں جو پچھلے سال ہی اگی تھیں، اور ہم نے اب ان کو اپنے زیر استعمال لا کر لے آئے ہیں۔ اور یہ ہم نے ایک نیم کا پودا لگایا ہے، یہ والا یہ نیم کا پودا ہے جو نایاب ہو چکا ہے، اور وہ امرود ہے اور یہ انگور لگا رہے ہیں۔ تو اس کا جو مناسب وقت ہے وہ ہے 15 جنوری سے 15 فروری تک۔ پہلے لوگ 15 فروری سے 15 مارچ تک اس کی کاشت کرتے تھے۔ اس وقت پانی اوپر ہوتا تھا، لاب ہوتی تھی، زمین گرمی کی وجہ سے جھلساؤ کا شکار نہیں ہوتی تھی۔ تو بہت سے مالی اور بہت سے ذمہ دار اسی وجہ سے جھلساؤ کا شکار ہونے کی وجہ سے پودا کمزور ہو جاتا ہے یا گل سڑ کے مرجھا جاتا ہے اور بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس پہ یہ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے تجربہ کیا ہے، تحقیق کی ہے، ریسرچ کیا ہے کہ یہ پودے اس طرح کیوں ہوتے ہیں۔ تو یہی بات سامنے آئی ہے کہ اس کو پانی گہرا چلا گیا ہے اور زمین جھلساؤ کا شکار ہو کے دن بدن کمزور، پانی کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ 15 جنوری سے اس کی داب لگانا یا پودے لگانا، درخت لگائیں۔ یہ دیکھیں ٹالیاں لگائی ہیں ہم نے، ٹالیاں شیشم یہ نظر آ رہی ہیں آپ کو۔ تو یہ بانس بھی لگائے ہیں۔ تو یہ جو بھی میں نے 15 فروری سے 15 جنوری تک پودے لگائے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوئے ہیں، 100% کامیاب ہوئے ہیں یہ پودے۔ یہ دیکھیں یہ بھی لگائے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نیو پودے ہیں سارے۔ یہ کوار گندل کا بھی ہم نے لگایا ہے، اور یہ جوار بھی لگائی ہے ہم نے۔ جوار کا بھی یہی ہم نے تجربہ کیا ہے کہ اس کو نا ٹھنڈ کے موسم میں لگائیں تو یہ 100% اگ آتی ہے، مرجھاتی نہیں ہے، گلتی سڑتی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ پودے بڑے بڑے بھی ہم نے لگائے ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالی 100% یہ دیکھیں اگیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ 100% یہ پودے سارے کے سارے اگیں گے۔ تو آج تقریباً 22 جنوری ہو چکا ہے، تو 22 جنوری میں ہم نے یہ اس کی کاشت، اس کو لگانا مکمل کر لیا ہے۔ اب ان پہ پھول آئیں گے، بہار آئے گی، بہار کے موسم میں یہ پودے چل پڑیں گے۔ تو گرمی آتے آتے یہ جڑیں لگا جائیں گے اور یہ اپنے پاؤں پر خود ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو جتنے بھی باغات لگانے کے شوقین حضرات ہیں، ہم نے تجربہ کر کے، تحقیق کر کے یہ دیکھیں آپ کو بتایا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ کوار گندل بھی ابھی تازہ لگایا ہے ہم نے۔ یہ بہت سارا یہ کھیت فارم ہے کوار گندل کا۔ تو یہ ہم منگول ہیں، اور ہم منگول اس کوار گندل کو بڑے شوق سے لگاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ سر سے پاؤں تک کی امراض کا اس سے ہم کام لیتے ہیں۔ تو یہ حکمت کا بادشاہ مانا جاتا ہے ہماری نظروں میں، یہ کوار گندل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی ہم اسی موسم میں لگاتے ہیں۔ تو یہ بلکہ ہم 15 دن پہلے کا ہی لگا چکے ہیں، جنوری شروع ہونے سے پہلے ہی یہ ہم لگا چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پودے اور بھی درخت یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ گڑھا جو ہے وہ گہرا کھودیں۔ تو اس میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ مٹی نکالی، یہ اوپر آ گئی اور پودا لگایا اور یہی مٹی اس کے اوپر دے دیتے ہیں۔ اس طرح سے بھی پودا اگتا نہیں ہے، کیونکہ یہ مٹی نیچے سے نکلی ہوئی ہوتی ہے، آدھ فٹ سے جو نیچے نکلی ہوتی ہے اس میں پودے کو سنبھالنے کی قوت مدافعت نہیں ہوتی، وہ مٹی بے جان ہوتی ہے۔ تو یہ جو مٹی پہلے کی ہو یا اوپر والے وان کی ہو یا زمین کی ہو، اوپر والی، اس میں ہوا اور پانی لگا ہوتا ہے، آکسیجن گزری ہوئی ہوتی ہے، یہ چارج جس طرح موبائل کی بیٹری چارج ہوتی ہے، یہ مٹی چارج ہو جاتی ہے۔ تو یہ پودے کو لگائیں گے تو یہ بڑا آسانی سے پودے کو کور کر لیتا ہے، بڑی آسانی سے پودے کو خوراک دیتا ہے۔ تو کوشش کریں جو گڑھے سے نیچے والی مٹی نکلتی ہے وہ استعمال ہرگز نہ کریں، اس سے پودا کو خوراک نہیں ملتی اور وہ پودے کو مٹی نہیں سنبھال سکتی، اور وہ پودے کی بنیادی ضروریات جو ہوتی ہیں غذا، اس کو پورا کرنے سے وہ مٹی قاصر رہتی ہے۔ تو امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، بہت پسند آئی ہوگی، یہ بہت اچھی ویڈیو ہے۔ تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ دیکھیں ہم نے یہ گڑھے سے نا تمام مٹی نکال کے رکھ دی ہے،
تو یہ مٹی جو ہے ہم نے تازہ مٹی لا کے ڈالی ہے اس میں، اور تھوڑا گوبر کی جو کھاد ہے، دوسری کھاد بھی اس کو جلا دیتی ہے۔ لوگ کھادیں ڈالتے ہیں کہ پودے پروان چڑھیں گے، پھل پھولدار ہوں گے، لیکن نہیں، اس سے پروان نہیں چڑھتے۔ گوبر کی کھاد اس میں استعمال کر لیا کریں۔ تو پیارے عزیز ہم وطنوں، ہمیں یاد رکھنا اور اپنے دوستوں احباب کو مشورہ دینا کہ جدید اور نئی تحقیق میں اور ٹیکنالوجی اور برقی دور میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو یہ بھی تبدیلی آ گئی ہے دیکھنے میں، اور ہم نے پھر اس کے ریسرچ کیا ہے، تحقیق کی ہے، تجربات کیے ہیں۔ یہ ہمارا 20 سال کی محنت کا یہ نچوڑ ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ پودے بڑے صحت مند، تندرست و توانا پیدا ہوں گے، کیونکہ اس کی جڑیں نا گرمی آنے تک اپنے اندر خوراک جذب کر لیتی ہیں، اور جب گرمی آتی ہے تو وہ پودا وہ جڑوں والی خوراک استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر اس کو لگائیں گی گرمی میں تو جڑوں میں نے تو کوئی خوراک بنائی نہیں ہوگی، تو وہ پودے کو کیا دے گی؟ اس طرح وہ گرمی کا بھی شکار ہو جاتی ہے، اور خوراک کا بھی پودا شکار ہو کے گل سڑ جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے۔ تھوڑی بہت کمپلیں نکلتی ہیں، نکلنے کے بعد وہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہو جاتا ہے۔ تو پیارے ہم وطنوں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔